أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، حقیقت میں جو فرد یا افراد جو اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، یتلون کا معنی تلاوت کرنا، پڑھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اللہ کی کلام پڑھنا، ہر طرح کے پڑھنے میں برکتیں ہیں، لیکن بہترین تلاوت یہ ہے کہ پڑھتا اور سمجھتا چلا جانا، کہ معنی و مفہوم و مقاصد پر بھی نظر رکھتے پڑھتے ہوئے چلے جانا۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور ان کی شیوا اور عادت یہ ہے کہ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، اقامہ صلاۃ میں پھر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی اس کے تمام احکام و ارکان اور شرائط کے ساتھ سمیت اس کے مخصوص وقت میں، مخصوص انداز میں، جو ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام اور اس کے ساتھیوں نے پہنچا دی ہے، اس کے مطابق، نہ کمی کی کوئی اجازت اور نہ اضافے کی کوئی گنجائش۔ اور اقامہ نماز کے بعد ان کی دوسری عادت یہ ہوگی کہ انفقوا مما رزقهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ میں نے ان کو روزی دی ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے ذات پر خرچ کرنے کے علاوہ۔ کوئی آدمی چاہے جتنا بھی بخیل ہو، کھاتا تو ہے، پیتا تو ہے، کچھ نہ کچھ پہنتا تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ وہ اپنے ذات سے ہٹ کر وہ آپ کے اطراف اور ماحول، امت اور اسلام کے ضروریات کے مطابق خرچ کریں۔ باقی نفقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا پہلا قدم اپنے گھر کے لوگ ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، اور ان کی ضروریات، جائز ضروریات مناسب حد تک فراہم کرنا، یہ سب انفاق میں آتا ہے۔ سرًا وعلانیہ، جو میں نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، چپکے چپکے سے بھی اور علی الاعلان بھی، حسب حال۔ اگر کچھ دینا ہوتا ہے، نیت کرو آج کسی کو کچھ دے رہا ہوں، پیسہ یا وسائل لے کر راستے میں جاتے ہوئے اعلان کرتا پھرتا نہیں جا رہا ہوتا کہ میں تو جا رہا ہوں فلانی کو کچھ دینے کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسا محفل، ایک ایسا موقع، ایسی فرصت آ جائے کہ جہاں مطالبات پیش ہوں، مفاد عام کی باتیں پیش ہوں، امت کی خیر و بھلا کے ضروریات سے متعلق کوئی مالی خرچ کرنے کی نوبت ضرورت آ جائے، تو علانیہ خرچ کر لیں۔ علانیہ خرچ کرنے سے کوئی حرج نہیں، اور اس میں اگر نیت میں کوئی گڑبڑ نہ آئے، ترغیبی اس میں عنصر اور بھی اضافہ آتا ہے کہ میرے اور آپ کے اس عمل سے کوئی اور مسلمان کی
دل میں خیال آتا ہے اس کو بھی یار یہ تو کرنے کا کام ہے، چلو بسم اللہ، میں کیوں پیچھے رہوں؟ یرجون تجارت لن تبور، فرمایا ایسے لوگ یہ کام مفت میں نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے بھلائی اور نیکی کا کوئی کام مفت کا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسے لوگ ایسی تجارت کے حوالے پر پر امید ہیں کہ جن میں کوئی خسارے کی ذرہ برابر بھی امکان نہیں، گنجائش نہیں، جتنا دے سکے دے دو، کم والا، جو قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے، انفقوا مما رزقناہم وانفقوا مما رزقناہم، جتنی حد تک میں نے دیے اتنا ہی۔ اور جو فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ایسا بھی نہیں، بند مت کرو اور ایسے بھی مت کھولو کہ کچھ باقی نہ رہے ضروریات کے حوالے پر۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ ان کو اللہ رب العزت ان کے عمل کا جو معاوضہ عطا فرماتے ہیں، لیوفیہم پورا پورا، اور پورے سے بھی زیادہ، بھرپور، ایک ہوتا ہے پورا اور اسے بھرپور انداز میں دے دینا، بھرپور انداز میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِيدَهُمْ، اور زیادہ، ان کی کیے درے سے کئی گنا زیادہ، بہانے کا کوئی دروازہ تو کھول دو، کوئی سوراخ کھول دو، آنے دو کچھ نہ کچھ اللہ کے نعمت اور برکتوں کو۔ انہو غفور شکور، ویسے بھی پتہ ہے اللہ کی ذات بخشنے والا ہے، انسان جتنے بھی جرم کرتا ہے اللہ کی طرف سے بخشش کے کتنے دروازے کرو، اور شکور، شکر کے مواقع فراہم کرنے والا اور شکر کے بدلہ دینے والا، ایسا عطا فرماتا ہے کہ گویا آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا، ایسے انداز میں نوازتا ہے کہ جیسے آپ کا شکریہ ادا کی جا رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک اس قرآن کی بات ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب، جو میں نے وحی فرما دی ہے کتاب آپ کی طرف، وہ حق، اس کی سچائی اور صداقت اور اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک اور گمان نہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کی ہر کرتوت، ہر حرکات، سکنات، نشست و برخاست، لین دین، قول و فعل، نیت اور ارادہ، ہر چیز پر باخبر ہے، اور خبیر، باخبر اور بصیر، ذرہ ذرہ دیکھنے والا۔ ایک ہوتا ہے نا تمام پہلوؤں سے بھی دیکھنا، ایک ہوتا ہے صرف آگے سے دیکھ لیتے۔ اللہ رب العزت کی کہ دیکھنے کا مرحلہ ایسا نہیں ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی پہلو مخفی نہیں ہوتا اللہ سے۔ تو جب یہ بات ہے ذرا سوچ لو، پھر نفع اور نقصان کی تعین مشکل نہیں ہوتا اللہ کے لیے۔ اللہ کے ساتھ جو سودا کرو گے سچ اور صاف اور خالص اور مخلص سودا کر لو، تاکہ پشیمانی اور پریشانی کی نوبت نہ آئے۔